ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے، حضور کی ولادت ہی ہوئی ہے، جشن آمد رسول ہی ہوئی ہے، آقا کی آمد ہی ہوئی ہے، میلاد النبی ہی ہوئی ہے۔ یارو اگر یہ بات نعمت الکبریٰ میں نہ لکھی ہو، ہم آپ کو غلامی لکھ سکتے ہیں، لیکن کتاب بتانا اپنا کام ہے۔ جب کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو پھر کیا ہے؟ لوگ منکر کیوں ہیں، انکار کیوں کرتے ہیں؟ ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، یہ شخص مکہ پہنچا، لیکن جب مکہ پہنچا تو چونکہ مکے کے اندر تو ایک عجیب کوہرام بپا تھا، کیونکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں وہ کعبہ جو دور ابراہیم سے جامد و ساکت کھڑا ہے، وہ کعبہ 3 دن تک جھوم رہا ہے، 3 دن تک جھوم رہا ہے، کعبہ جھوم رہا ہے۔ میرے رسول نے میلاد منانے والوں کو محروم نہیں کیا۔ دیکھو کعبے نے میلاد منائی، بھائی جمعہ کے نہیں جمعہ، میلاد منائی کعبے نے، حضور نے اس کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اور اس کے اندر بت کی آلائش تھی وہ سب پاک کر دیا۔ 3 دن تک کعبہ جھومتا رہا اور حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھکتا رہا۔ وہ حضور کی طرف کیا جھکا؟ حضور نے کہا ہم کسی کا احسان توڑی رکھتے، تو ہماری طرف 3 دن جھکا، قیامت تک دنیا تیری طرف جھکتی رہے گی۔ لوگوں تم آج ذلیل اس لیے ہو رہے ہو، تم سب کی طرف احترام سے جھکنا چاہتے ہو، حبیب خدا کی طرف نہیں۔ حیرت ہے، حیرت۔ آخر ہمیں پیسوں کی محبت اسی وقت تو ہمارے دل میں کیوں ٹھاٹے مارتی ہے جب حضور کی بات آتی ہے؟ ہم سب کے نام پہ تو خرچہ کرتے ہیں۔ ماں باپ حج کو گئے، مالیگاؤں میں کون سی چوکھٹ ہے؟ پرانے دور سے لے کر اب تک ماں باپ حج کو گئے واپس آئے، خدا جانے حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، کوئی گارنٹی نہیں۔ بولو ہے گارنٹی؟ ہے تو بتائیں۔ حج سے واپس آئے تو لکھا مرحبا اے حرم پاک سے آنے والے، مرحبا صاحب لولاک سے آنے والے۔ لائٹنگ لگ گئی، اور جنہوں نے یہ نہ لکھا کم سے کم لائٹنگ تو لگاتے ہی ہیں۔ بولو ہے کہ نہیں؟ لگاتے نا بھائیوں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کیوں لگ رہی ہے؟ بولے میرے ابا جی آ رہے ہیں۔ کہاں سے؟ حرم سے۔ میں نے کہا نادان، باپ حرم سے مقبول ہو کیا ہے کہ مردود ہو کیا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پھر تو باپ کے لیے لائٹنگ لگاتا ہے، اور وہ حرم والا رسول آیا۔ بولو یہ نبی پہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک کے لیے روشنی، رسول کے لیے کیوں نہیں؟ رسول اللہ کی آمد کے لیے کیوں نہیں؟ جس کا حج مقبول ہے کہ مردود، کوئی گارنٹی نہیں، ہم اس کے لیے لائٹنگ لگاتے ہیں۔ ممکن ہے مجھ سے یہ سن کر کے کوئی یہ فیصلہ کر لے اب نہ لگائیں گے، لیکن جو لگا چکا اس کا کیا؟ بیٹی کے منڈپ میں تو لائٹنگ لگتی ہے، بیٹے کے منڈپ میں تو لگتی ہے۔ لوگوں جو رسول ہماری شفاعت کریں گے۔ بہرحال گفتگو ختم کروں۔ وہ جب مکہ پہنچے تو مکہ میں بڑا کوہرام تھا، یہودی تلملا اٹھے تھے، کیونکہ ایک یہودی جو مکے میں رہنے آیا تھا خاص طور پہ اسی ماحول کے لیے کہ وہ مکے میں پیدا ہوں گے، اس نے کہا جو تارا نبی کے پیدائش پہ طلوع ہوتا ہے وہ تارا طلوع ہو گیا ہے۔ دیکھا میلاد کتنی اہم ہوتی ہے۔ تارے بھی ہر دن ایک ایک طلوع نہیں ہوتے، کچھ تارے وہ ہیں جو نبی کی آمد پر طلوع ہوتے ہیں۔ یہ تو حدیث ہے نا۔ تب اللہ وہ تارا کیوں طلوع کرتا ہے نبی کی آمد پہ؟ ارے وہ خدا ہے، تارا چمکاتا ہے، ہم تارے نہیں چمکا سکتے، کم سے کم خدا کی سنت میں لائٹ ہی لگا دیتے ہیں۔ اللہ تو قدرت والا ہے، تو تارے چمکا سکتا ہے، ہم تو تارے بنا بھی نہیں سکتے، چمکا بھی نہیں سکتے۔ یہ حدیث ہے، حدیث پاک ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ نبی کی پیدائش پر جو تارا طلوع ہوتا ہے وہ آج طلوع ہو گیا۔ کیا تمہارے یہاں کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا؟ اس وقت پورے مکے میں حضرت عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا عبداللہ کے گھر پیدا ہوا، عبد المطلب کے بیٹے کے گھر۔ جب وہ گیا تو جا کر کے اس نے کہا ذرا مجھے دکھائے نا۔ تو جب دکھایا تو کہا ذرا اس کی پیٹھ دکھاؤ۔ جب آقا کی پیٹھ دکھائی تو پیٹھ پر مہر نبوت تھی۔ وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا، بے ہوش ہو گیا وہ۔ اور جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا ہوا کیا؟ اتنے بچے تنہیں پیدا ہوتے دیکھے، ہوا کیا؟ کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں آ گئی، اور یہ اللہ کا آخری نبی ہے، اور اس کے ذریعے سے اے مکے والو تم سب کے سردار بنا دیے جاؤ گے۔ حضور کی ولادت کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ سب احادیث ہے، اور یہ سب احادیث معتبر کتابوں میں ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہو چکی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا آمنہ اب کسی کو بچہ دکھانے کی ضرورت نہیں، ورنہ وہ قتل کر دیں گے ہمارے بچے کو۔
اور بہت سے آثار، بہت سے معاملات دیکھے گئے. جب یہ تینوں آئے انہوں نے کہا کہ آمنہ، وہ بچہ دکھا، کہا دیکھو میرے سسر نہیں ہے اس لیے میں تمہیں ایک جھلک دکھاؤں گی اور جلدی سے چلے جانا ورنہ انہوں نے مجھے منع کیا ہے. جب یہ آئے اور آ کر کے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا تو ابو عامر یہ کہتا تھا، اس کی بیوی بیان کرتی ہے، سیدہ آمنہ نے بیان کیا ہے، ابو عامر یہ کہتا تھا کہ یہ بچہ اتنا خوبصورت ہے، ایسا حسن والا بچہ میں نے دیکھا نہیں. اور اس کے بعد وہ حضور کے پیر پکڑ لیا اور اپنے سینے پر لگا لیا اور اسی حالت میں وہ زمین پہ گر پڑا. اور جب زمین پہ گرا ہے تو پھر اس کو ہوش نہیں آیا، اسی حالت میں کفس عنصری سے اس کی روح پرواز کر گئی. یہ حضور کی میلاد ہے، لوگوں نے جان دی ہے. لوگوں اللہ توفیق دے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھروں پر ہرے ہرے جھنڈے، اسلامی جھنڈے اپنے گھروں پر لگائیں اور 12 دن تک کم سے کم ایک بلب لگا دیں تاکہ پتا چلے کہ آپ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہو. اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیں، جلوس میں شرکت کریں، ساری چیزیں کریں، آوارہ گردی نہ کریں، خرافات سے بچیں اور اپنے اوپر لازم کر لیں. 2 دن تو گزر گئے، تیسری شب آ گئی. روزانہ کم سے کم 1000 مرتبہ آقا پر درود پڑھیں 12 دنوں تک. شرمائے نہیں، ہاتھ میں وہ بٹن والی تسبیح رکھ لیں یا تسبیح رکھیں، کوئی شرمانے کی بات نہیں، پڑھتے رہیں، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے سوئے ہوئے مقدر بیدار ہوں گے. آقا نے کتنا ہم پہ کرم کیا، وہ نہ آتے تو یہ رانائیاں نہ ہوتی. 1000 مرتبہ آقا پر درود روزانہ پڑھے 12 دن تک کے. کسی نے ڈاکٹر اقبال سے کہا تھا، اقبال تیری شاعری میں اتنی چاشنی کیسے، تیری شاعری میں اتنی چاشنی کیسے؟ اس لیے کہ مرزا غالب اقبال سے بڑے شاعر ہیں لیکن غالب کو اتنا نہیں پڑھا جاتا. غالب مغلوب ہے اقبال کے سامنے. فن کے اعتبار سے غالب بہت بڑا شاعر ہے لیکن ڈاکٹر اقبال کو جتنا پڑھا گیا پڑھا جاتا ہے اتنا کسی کو نہیں. تو اقبال کہتے ہیں میں نے 1 کروڑ مرتبہ اپنے نبی پہ درود پڑھا ہے، اس کے بعد اپنی شاعری کا آغاز کیا ہے تو اللہ نے میری شاعری میں وہ اثر پیدا فرمایا. یہ اقبال کی شاعری کا راز ہے کہ جب بھی پڑھا جاتا ہے انقلاب پیدا ہوتا ہے. ہو نہ وہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو. ذرا غور فرمائیں ڈاکٹر اقبال کی شاعری کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اقبال کہتے ہیں میں نے 1 کروڑ مرتبہ پہلے درود پڑھا ہے، اس کے بعد میں نے اپنی شاعری کا آغاز کیا ہے. لوگوں درود پڑھو، اس لیے کہ درود کی برکت سے جو ہے وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. آقا فرماتے جو دنیا میں مجھ پر جتنا درود پڑے گا وہ جنت میں وہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب رہے گا. آقا فرماتے جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. خود بھی کثرت سے درود پڑھو، درود و سلام، اپنے بچوں کو بھی لے کر کے بیٹھو درود و سلام کرو. اور کئی سالوں سے ہم اسی لیے مرکز سنی دعوت اسلامی جامع مسجد یا رسول اللہ پر 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک 24 گھنٹہ درود و سلام کی محفل رکھتے ہیں. 24 گھنٹہ جاری رہتی ہے محفل. آپ کو جب ٹائم ملے آپ تشریف لائیں تاکہ درود و سلام کی محفل میں شرکت ہو. وقت نہیں ملے تو خود ہی پڑھیے، لوگ چلا رہے، لوگ چلاتے چلاتے پڑھیے. عورتیں کھانا پکا رہی ہے، کھانا پکاتے پکاتے پڑھے، جو جس کام میں ہے اس کام میں پڑھے. اور درود کے لیے سہولت تو یہ ہے باوضو پڑھو تو بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی باوضو نہیں پڑھ سکتا، بے وضو پڑھنا چاہے تو درود شریف کوئی بے وضو بھی پڑھ سکتا، اس کی اجازت ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں کثرت سے پڑھو، آقا کا دیدار ہوگا، مصیبتیں دور ہوگی، تکلیفوں کا ازالہ ہوگا، بری تقدیر بھلی ہوگی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ 1000 مرتبہ روزانہ، آپ کہیں گے کتنی دیر لگے گی؟ 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مختصر درود شریف ہے، اس کو پڑھیے 1000 بار روز پڑھیے، پھر اس کی برکتیں دیکھیے.